الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي رقية تميم أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ مسلم. ابو رقیہ کنیت ہے. جس طرح لڑکے کے نام سے کنیت لی جاتی ہے تو لڑکی کے نام سے بھی کنیت لی جاتی ہے. دونوں بچے ہیں، اولاد ہیں، ابو فاطمہ، ابو عائشہ، ابو رقیہ. تمیم بن اوس الداری صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحہ. دین تو بس نصیحت ہی نصیحت ہے. اور ایک روایت میں اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا. قلنا تو ہم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، لمن؟ کس کی نصیحت؟ قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للہ، اللہ کی نصیحت، کتاب کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں اور علماء کی، وعامتہم اور عام مسلمانوں کی. یہ حدیث جو مسلم میں ہے، بخاری میں بھی تعلیقاً نقل ہوئی ہے. تعلیقاً کا مطلب ہے کہ ترجمۃ الباب میں نقل ہوئی ہے، اور باقی بہت سی کتابوں میں ہے. یہ احد ارباع الدین ہے. یہ حدیث ان حدیث میں سے ہے جن کو ربع الدین کہا گیا ہے، دین کا چوتھا حصہ. بلکہ بظاہر تو لگتا ایسا ہے کہ یہ مکمل ہی دین ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، مسلمانوں سب کے حقوق آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دین کا تعلق یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ حاکم ہے، اور یا رسول کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اس پہ ایمان لازم ہے، یا اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے اس کو احد ارباع الدین بھی کہا گیا ہے، اور کسی نے اس کو تو مکمل دین ہی سمجھا ہے کہ دین ہی دین ہے، جس طرح جس کا عنوان ہے الدین والنصیحہ. یہ حدیث جس صحابی کی روایت ہے، تمیم بن اوس الطائی اور الداری، یہ دارین کا رہنے والا تھا. دارین، تمیم اس کا نام تھا، اور یہ صحابی 9 ہجری میں ایمان لے آیا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ عیسائی تھے، اور عیسائیت سے توبہ کر کے وہ مسلمان ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو پہلی بات جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی مظہرک علی الارض کلہا. میرا عقیدہ ہے، میں جانتا ہوں، پہلے سے یہ جاننے والا تھا، سمجھدار تھا، علم کی بنیاد پر ایمان لے آیا تھا، صرف پیسے متاثر نہیں ہوا تھا.
پرانی کتابوں کے علم کی بنیاد پر ہی اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو سمجھا تھا، اور اسلام کی سچائی پر وہ دل سے مطمئن تھا، اسی لیے تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان اللہ تعالی مظہرک علی الارض کلہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پر غالب کرے گا، پوری روئے زمین پر تمہارا غلبہ ہوگا۔ تو فہب لی قریتی من بیت اللحم، تو فلسطین میں جو بیت اللحم ہے وہیں پہ ہماری زمین تھی، اور وہ زمین قبضہ کی گئی ہے، ہم سے چھینی گئی ہے، تو آپ مجھے لکھ کر دے دیں، پروانہ لکھ کر دے دیں کہ وہ زمین ہمیں مل جائے گی جب پوری روئے زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، تو فلسطین پر بھی آپ کی حکومت ہوگی، تو مجھے وہ لکھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے دے دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 17 ہجری میں جب فلسطین فتح ہوا، تو یہی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عمر کے پاس، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروانہ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ کو آپ کی زمین واگزار کی جائے گی، دے دی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین واگزار کر کے ان کو دے دی۔ اس میں نے 2 باتوں کے لیے یہ بات بتا دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے کتابوں میں اور پرانی آسمانی کتابوں کی تشریحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت، ان کی شخصیت، ان کی دعوت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ وہ آدمی درست طریقے سے سمجھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے تو قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور اس بات کی آپ مزید تفصیلات پر سوچیں، غور فکر کریں کہ وہ کون کون سی علامات ہیں تورات میں، انجیل میں، پرانی کتابوں میں، تفسیروں میں ذکر کی گئی ہیں، قرآن میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھ چکے ہیں، دین کو سمجھ چکے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کلمہ توحید کا اقرار کر کے دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ مظہرک علی الارض کلہا، ساری روئے زمین پر تمہاری حکومت ہوگی۔ ابھی اس نے کوئی گھنٹہ نہیں لگایا اسلام میں، ایمان میں، اور عیسائیت سے آتے ہوئے بھی، حالانکہ عیسائیت رہبانیت والا مذہب بن گیا تھا، رہبانیت والا مذہب بن گیا تھا، لیکن اس رہبانیت والے مذہب کی بھی بنیادی تعلیمات میں سے اتنا اس نے سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں صرف درس و تدریس اور تعلیم و تعلم اور اخلاق کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں غلبے کے لیے ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی حالت میں سالہا سال گزارتے ہیں، تب بھی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بس صرف دل کی صفائی چاہتا ہے۔ تو دل کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے دل کے صاف ہو جائیں کہ آپ کے اوپر طاغوت اور دجال اور شیطان کا جو بھی بندہ آپ کے گردنوں پر بیٹھ کر حکومت کرے تو اسے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہونا۔ سدائے ہوئے جانور تیار کرتا ہے اسلام۔ اسلام طاغوت کے بندوں کے لیے، شیطان کے بندوں کے لیے جو مسلمانوں کے سروں پر حکومت کریں، اخلاق کی تعلیمات دے کر ان کی سواری کے لیے سدائے ہوئے جانور تیار کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ لیکن تمیم داری نے پہلی بات میں بس یہ بات سمجھی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمیم ابھی تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی نماز روزے کی بات کرو، ذرا ذہن صاف کرنے کی بات کرو،
ذرا تقوی کی بات کرو، ذرا نوافل کی بات کرو، ذرا توبے کی بات کرو۔ یہ تم کیا کن باتوں میں الجھ گئے کہ میں دنیا پر حکومت میں تو دنیا پر حکومت کرنے نہیں آیا، میں تو بس واعظ نصیحت کرنے آیا ہوں، میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے آیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کیسا شاگرد مل گیا جو کس طرح بات کو سمجھتا ہے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کو نہیں کہا کہ یار تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں اپنی زمین کی فکر میں لگ گئے ہو، کلمہ پڑھ کر پہلی بات تم نے جو کی وہ اپنے زمین واگزار کرنے کی۔ کاش یہ باتیں طالب علمی کے زمانے میں ہمیں اپنے استاد بھی بتا دیتے۔ میرے ایک استاد نے مجھے کہا نا کہ ابھی تو میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، میں نے کہا مولوی صاحب اب مجھے نصیحت نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں، اب میرا دماغ پک گیا ہے، وہ جو نصیحت کرنے کا وقت تھا نا وہ تو تم نے دوسری طریقے سے نصیحتیں کی کہ دنیا کو لات مارو، تب ہم نے لات ماری اور میرے اتنی لاتیں ماری ہے کہ اب وہ مجھ سے روٹ گئی ہے، وہ نہیں آئے گی واپس، وہ بالکل روٹ گئی ہے، اتنا مارا ہے مجھے میں نے اس کو، وہ روٹ گئی ہے، اب منانے میں بہت دیر لگے گا، اتنا وقت شاید نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اب وہ مجھے نصیحت کرتے نہیں مناؤ تھوڑا سا، میں نے کہا اب منانے کا نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو کاش یہ باتیں ہمیں سمجھاتے، اور میں لوگوں کو اس لیے یہ بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ کوئی کل مجھ سے یہ شکوہ نہ کرے کہ آپ نے ہمیں جو اسلام کی تعلیم دی نا اس کی وجہ سے دیکھو میری دنیا تو برباد ہو گئی۔ بھئی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، دنیا کو لات نہیں مار سکتے۔ کیسے کر لیں گے؟ کیسے کر لیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر مانگیں گے لوگوں سے، جب تک آپ کے پاس نہ ہو، پاور نہ ہو، ہاں تو پھر کیسے؟ پھر مانگتے رہیں گے، پھر ساری دوسروں کے پاس اختیارات ان کے پاس، اور ہم مانگنے والے رہ جائیں گے۔ تو تمیم داری نے فوراً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو لوگ ایمان لا کر کیا چاہتے ہیں اور تم کیا چاہتے ہو۔ ٹھیک بات ہے، بالکل تم نے ٹھیک کہا، تم نے سمجھی ہے بات۔ ان اللہ مظہرک علی، یہ بات جو تم نے سمجھی ہے نا، اس کے بارے میں باقی ساری باتیں تم پوچھو نا تو وہ کچھ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات جو تم نے سمجھی ہے کہ مظہرک علی الارض کلہا، ساری روئی زمین پر تمہیں غالب کرنے والا ہے۔ یہ غلبے کی بات جو تم نے سمجھ لی تو اب اس کا مطلب ہے کہ تم سمجھدار ہو۔ تو زمین واگزار کرنے کی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہ نہیں ہوئی، زمین واگزار کر دی جائے گی، تمہیں دے دی جائے گی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، تیسری بات اس کا داری ہونا ہے۔ داری پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ داری کا مطلب ہے کہ کوئی دار ہوگا، دار گھر، فارسی کا دار نہیں، اردو کا دار نہیں، جو سرے دار، جو کوئی یار سے نکلے تو کوئی دار چلے تو سوئے دار چلے، وہ دار نہیں، اس پر پھانسی چڑھائی جاتی ہے۔ دار کا مطلب ہے گھر۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ داری کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی بڑا دار ہوگا، کوئی بڑا گھر ہوگا۔ بعد میں جب ہم نے خود مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ داری عربی زبان میں عطر فروش کو کہتے ہیں، جو خوشبوئیں بیچنے والا ہوتا ہے۔ خوشبو کیوں داری اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بحرین ایک علاقہ ہے، ابھی جو بھی بحرین کہتے ہیں اس کو، وہ ہمارے سوات والا بحرین نہیں، وہ عرب والا بحرین۔ اسی بحرین میں ظاہر ہے کہ وہ سمندر کا کنارہ تھا، فردا جس کو کہتے ہیں، فردا یعنی وہ جٹا جس کو کہتے ہیں، جٹا یعنی وہ بندرگاہ، تو وہ بندرگاہ تھی۔ اسی بندرگاہ میں ہندوستان سے اور دوسرے علاقوں سے سامان لایا جاتا تھا، مشرقی ممالک سے۔ تو ہندوستان سے جو سامان وہاں پہ جاتا تھا اس میں خاص کر بر صغیر سے جو سامان جاتا تھا اس میں دو باتیں تھیں، دو چیزیں بہت زیادہ اہم تھیں، ایک خوشبوئیں اور ایک مسالے، خوشبوئیں اور مسالے۔ تو خوشبوؤں کے لیے بحرین میں ایک الگ بازار بنا ہوا تھا، اس محلے کو داری کہا کرتے تھے۔ جس طرح اندرشیر پشاور میں سونے کے لیے اور سونے کے زیورات کے لیے ہے، تو اندرشیری کوئی نام کہہ دے، فلان عبداللہ بن عبد الرحمن اندرشیری، تو پھر اس کو داری کہتے تھے۔ اس محلے کا نام تھا دارین،
پورا نام تھا۔ تو اس محلے میں جس کا کاروبار ہوتا تھا، چاہے وہ دوسرا کاروبار کرتا تھا، لیکن زیادہ کاروبار وہاں پہ خوشبو کا ہوتا تھا یا مصالحوں کا ہوتا تھا، تو جو بھی وہاں پہ دکان کھولتا تو لوگ اس کو داری کہتے تھے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس کا اندر شہر میں دکان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیورات بیچے گا، سونے کا کاروبار کرے گا۔ تو پھر ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کسی کی دکان ہو، کوئی بھی عطر فروش ہو یا ہاتھ میں کوئی ڈبہ لے کر عطر فروش کر دے، اس کو داری کہا کرتے تھے۔ عرب میں پھر مشہور ہو گیا کہ داری۔ تو حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مثل الجلیس الصالح کمثل الداری، صالح ہم نشین کی مثال داری کی ہے۔ تو داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا بحرین کے دارین بازار میں دکان ہو، داری کا مطلب ہے عطر فروش۔ تو صالح ہم نشین کی مثال عطر فروش کی ہے، یا تو تم اس سے عطر لے لو گے اور یا کم از کم خوشبو تو تمہیں مل جائے گی۔ اور مثل الجلیس السوء کمثل النافخ الکیر، اور برے ہم نشین کی مجلس وہ ہے جو بھٹی کو گرم کرنے کے لیے وہ دھونکی کرتا ہے نا، وہ اس میں پھونکے مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں تو اٹھتی ہیں، کم از کم دھواں تو اٹھتا ہے، ہاں تو تمہارے کپڑے تو کم از کم وہ جلائے گا کوئی، وہ اس پہ وہ چنگاریاں تو اٹھیں گی۔ تو داری، یہ دو تین باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت تمیم داری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا تعلق عمل سے، یہاں دین عمل کے لیے بولا گیا۔ دین کبھی عقیدے کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی عقیدے اور عمل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دین عمل اور عقیدے دونوں کے لیے بولا گیا، اور زیادہ تعلق تو چونکہ عمل سے ہے، کردار سے ہے۔ الدین النصیحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحہ ہے، ٹھیک ہے۔ دین نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ دین نصیحت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کہہ کر خاموشی اختیار کی، اور ایک روایت میں 3 دفعہ۔ اب ظاہر ہے کہ نصیحت کا مطلب کیا ہے، پہلے نصیحت کا مطلب کو سمجھیں، پھر یہ حکمت بھی سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو لوگوں کے سامنے چھوٹے، یعنی بہت محدود کر کے، بہت مجمل کر کے، بہت جو ہے نا وہ مختصر کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے کہ الدین والنصیحہ، بس 2 جملے، الدین والنصیحہ۔ 3 سال 4 سال کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ اور پھر چھوڑا لوگوں پر کہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کس کی نصیحت، کس کی خیر خواہی؟ اگر نصیحت کا مطلب خیر خواہی لیتے ہیں، حالانکہ نصیحت کا لفظ اتنا بڑا لفظ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کا متبادل عربی میں بھی نہیں ہے، دوسری زبان تو چھوڑے، اس لفظ کا الٹرنیٹ جو ہے یا اس کا ترجمہ عربی زبان میں بھی ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، ایک سورہ تغابن میں جو تغابن کا لفظ ہے نا، ذالک یوم التغابن، تو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ میں نے جب تفہیم القرآن میں لکھ رہا تھا تو سورہ تغابن میں جب تغابن لفظ پر آیا نا، تو میں نے علماء سے پوچھا کہ اس کا کوئی ایک لفظ بتایا جائے، تو کوئی نہ بتا سکا۔ لوگوں نے بہت جوابات دیے، لیکن پھر مولانا نے کم از کم 1 صفحے سے زیادہ اس پہ لکھا ہے کہ اس پورے لفظ کی وضاحت جو ہے نا، وہ لفظ تو چھوڑے، ایک لکیر تو چھوڑے، ایک پیراگراف تو چھوڑے، ایک پورے صفحے میں بھی اس کو سمایا جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ تغابن، نفع نقصان کا دن۔ تو اسی طرح یہ نصیحت لفظ ہے، اس سے اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ عربی کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کا متبادل اس کے مفاہیم کو دوسری زبان میں اس طرح نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ بتائیں، تو لوگوں نے پوچھا کس کی نصیحت؟ اب ہم نصیحت کے لفظ پہ آتے ہیں۔ یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ شاگردوں کو اور سامعین کو اپنے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں، آپ کو نہ شاگرد کہیں گے اور نہ سامعین کہیں گے، اس لیے کہ سامعین تو ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو پارٹیسپینٹ ہی کہیں گے، شرکاء درس کہیں گے۔ تو شرکاء کو اس طرح بتایا جائے تاکہ وہ ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں
یعنی پورا یعنی وہ خود بھی صرف یہ سننے والے نہ بنے بلکہ وہ باقاعدہ شریک ہو جائے، چلنے والے بن جائے، کہ ساتھ ساتھ چلتے بھی رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تعلیم کا، ایک اچھا طریقہ ہے کہ سامعین کو ساتھ ملایا جائے اور چلایا بھی جائے۔ نصیحت کا لفظ جو ہے اس میں تو بہت معنی اور بہت مفاہیم شامل ہیں، لیکن اس میں ہم خلاصے کے طور پر دو باتیں زیادہ اہمیت کی ہیں۔ ایک تو لفظ ہے نصحن کا، جس کا معنی ہے صفائی، خاص کر انتہائی قیمتی چیز کی صفائی، جس طرح شہد ہے۔ عرب کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کیا۔ اب ظاہر شہد میں جو وہ غلغش ہوتی ہے، جو اس کا چھتا ہوتا ہے، اس کے بیچ بلکہ مکھیوں کے پر وغیرہ چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں، جو اناڑی قسم کا وہ کاٹنے والا ہوتا ہے، جو اس کو کاٹتا ہے تو اس میں سے مکھیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی خوراک ہے تو وہ تو آ کر اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس میں مر جاتی ہیں، اور اس کا جو چھتا ہے اس کے تو حصے اس میں ہوتے ہیں۔ تو نصحت العسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہد میں وہ ساری چیزیں ملی تھیں تو میں نے اس کو صاف کر دیا، بالکل آنسو کی طرح وہ شفاف ہے۔ ہماری پشتو میں اس کی تشبیہ آنسو کی دیتے ہیں، آنسو کی طرح بڑا شفاف ہے، ٹھیک ہے نا، صاف ہے بالکل۔ نصحت العسل، چاہے کہ شہد صاف ہو بھی وہ چینی سے نہ بنا ہو، چینی سے نہ بنا ہو، بالکل واقعی شہد ہو، اس کو صاف کیا جائے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے نصحت العسل۔ تو نصیحت کا مطلب کیا ہوا اس معنی کے لحاظ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلق جو بالکل صاف اور شفاف تعلق ہو، مادہ پرستی سے، مفاد پرستی سے، خود غرضی سے، لالچ سے، دھوکے سے، منافقت سے، ان ساری باتوں سے مکمل طور پر بالکل مخلصانہ تعلق ہو، جس طرح بچوں اور ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح دو مخلص دوستوں کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مفہوم نصیحت میں یہ نکلتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ مخلصانہ تعلق کا، صادقانہ تعلق کا، صدق کا نام ہے، صادقانہ، سچائی پر مبنی، غل و غش، دھوکے، دھڑاکے، مفاد، خود غرضی، لالچ، منافقت سے پاک تعلق، پاک ربط۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی نصیحت کا ہے جوڑنا، پھٹی پرانی چیزوں کو، پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر کپڑا بنانا، سلنا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو قابل استعمال بنانا۔ کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، اور ہم نے ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو سل کر، سلائی کے ذریعے اس کو جوڑا اور اس کو استعمال کے قابل بنایا، اس سے چادر بنائی، اس سے کپڑے بنائے، اس سے استعمال کی کوئی چیز بنا دی۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ عربی زبان میں من صحہ، میم نون صاد ہا ہے، ہا، من صحہ عربی زبان میں کہتے ہیں سوئی کو، ہاں، جس کے ذریعے آپ کسی کپڑے کو سیتے ہیں، سوئی، اس کو کہتے ہیں من صحہ، یعنی نصیحت کا آلہ، نصیحت کا جوڑنے کا آلہ، جوڑنے کا ذریعہ۔ اس لحاظ سے ایک تو اس میں یہ مفہوم شامل ہوا کہ دین جو ہے، دین کی مثال ایسی ہے کہ وہ ٹکڑوں کو جوڑ کر اس سے ایک کارآمد چیز بناتی ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے، دین ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا سسٹم ہے کہ جہاں پہ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک اجتماعیت بناتے، مختلف افراد کو ایک عقیدے میں پروتے ہیں، یعنی دین سسٹم کا نام ہے، افراد کا نام نہیں ہے صرف۔
بلکہ افراد کو جوڑ کر ایک تار میں، ایک نظم میں، ایک دھاگے میں پرونے کا نام ہے، اور ان کی ایک اجتماعیت بنانے کا نام ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات پیش کی تو انہوں نے ادھر ادھر کے جو دیکھنے والے تھے، مختلف قبیلوں، طبقوں، مختلف قسم کے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو جوڑا اور ان کو امت بنا دیا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ امت ہے۔ تو امت بنانا یہ نصیحت کا کام، دین کا کام، یہ دین ہے کہ جہاں پہ لوگ باندھ کی بولیاں نہ بولیں، فرقوں میں نہ بٹیں، اور دین کا کام کرنے والے بھی وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزاریں اور بھی تقسیم کر دے لوگوں کو، بلکہ دین کا کام یہ ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم کے شکار لوگوں کو واپس پھر ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دیں، امت بنا دیں، ان کو وحدت بنا دے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بتایا کہ منسحہ کا نام، منسحہ سوئی کو کہتے ہیں، اور سوئی کا مطلب ہے کپڑا سینا۔ اب دیکھیں انسان کے لیے کپڑے کی کتنی اہمیت ہے، انسان کے لیے لباس کی کتنی اہمیت ہے۔ لباس نہ ہو تو انسان کیسے برا لگے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دین ہوگا، جو دیندار ہوگا، وہ وہی ہوگا کہ اس کے کپڑے سلے ہوئے ہوں گے، اور اس کپڑے میں اسے حیا، پردہ، ستر عورت اور گرمی سردی سے بچانے کی باتیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ زینت بھی ہوگی اس میں، کپڑے میں زینت بھی ہوگی، زینت بھی شامل ہے، لیکن کپڑے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ستر عورت ہے۔ دوسرا مقصد اس کی زینت بھی ہے اور موسمی اثرات سے بچانا بھی ہے۔ تو جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم پر کپڑے ہیں، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں گویا کہ وہ ننگے دڑنگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنا ستر بھی، اپنی حیا بھی، اور موسمی اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے، اور زینت بھی ہو اس میں، تو زینت ننگے دڑنگے رہنے میں نہیں ہے، زینت کپڑے میں ہے، زینت لباس میں ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور پھر فرمایا ریش کا مطلب ہے زینت، زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ تو کپڑے میں خوبصورتی، تو دین میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دین میں پردہ بھی ہے، آپ کی حفاظت بھی ہے، دین میں خارجی اثرات، برے اثرات سے آپ کا بچاؤ بھی ہے، اور دین میں آپ کی زینت بھی ہے، آپ کی خوبصورتی بھی ہے۔ الدین النصیحہ، یہ پہلے اس مفہوم کو سمجھے لو، کاش لوگ اس کو سمجھ جائیں، پوری بات کو سمجھ جائیں۔ تو دین میں یہ ساری چیزیں۔ اس کا دوسرا پہلو لے لیں، یہ تو اس کا مثبت پہلو ہوا، اس کا منفی پہلو بھی لیتے ہیں۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے تو گویا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس حیا نہیں ہے، اس کی عورت اس کا ستر نہیں ہے، اس کے پاس ستر، پوشیدگی نہیں ہے، اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے خارجی اثرات سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں، وہ ہمیشہ مختلف خارجی اثرات سے متاثر ہوں گے۔ میں آپ کو وہ آرٹیکل دکھا سکتا ہوں جس میں امریکیوں نے سرچ کر کے پردے کے بارے میں کہا ہے کہ عجیب بات ہے، نابالغ بچیوں کے لیے بے پردگی اتنا نقصان نہیں دیتی جس طرح ایک بالغ بچی کو، ایک بالغ عورت کو بے پردگی نقصان دیتی ہے خارجی اثرات کی بنیاد پر۔ وہ جو لوگوں کی بری نگاہوں سے بچنے کی بات ہے وہ تو بھی اپنی جگہ، اس پر بھی لوگوں نے ریسرچ کی۔ ایک نیو یارک میں ایک غیر مسلم عورت بالکل وہاں کے ننگے دڑنگے لباس میں ایک دفعہ وہ قصدن و عمدن نکلی تاکہ میں دیکھوں کہ لوگوں کا کیا تاثرات ہوتے ہیں میرے بارے میں۔ تو لوگوں نے وہاں جس انداز سے دیکھا، جس انداز سے نعرے کسے، جس طرح سے اشارے کیے، جس طرح آوازیں اور جس طرح ان کو تکلیف دی، وہ بھی اس نے نوٹ کر کے آ گئی۔ پھر وہی لڑکی
مکمل لباس میں، جس طرح لباس آپ کا ہے، مکمل لباس میں وہ جا کر وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ پھر دوبارہ انہی رستوں سے جاتی ہیں، کہتے ہیں مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، مجھے تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی، میرے اوپر تو کسی نے آواز ہی نہیں کسی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ تحفظ بھی ہے۔ تو الدین النصیحہ، نصیحت کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جس طرح آدمی کے کپڑے پٹے پرانے ہوں، اور جب پٹے ہوئے ہوں تو نہ اس میں پردہ ہوتا ہے، نہ اس میں موسمی اثرات سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ اس میں زینت ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ مکمل ساتر لباس ہو تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو توبے کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اللہ کی طرف واپس ہو جاؤ اور توبہ کرو، نصوحا توبہ، خالص توبہ۔ خالص توبے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے یہ 3-4 فائدے ہوں۔ آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ جڑ بھی جائیں گے، آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اثرات سے بھی، اور آپ کو خوبصورتی بھی ملے گی، آپ اچھے بھلے بھی لگیں گے، اچھے بھلے بھی لگیں گے۔ توبۃ نصوحا، یہ ہے دین۔ جب یہ بات ہوئی نا تو لوگوں نے پوچھا اچھا یہ تو بڑی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم النصیحہ کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلصانہ، سچائی پر مبنی، خود غرضی سے پاک، لالچ سے پاک تعلق۔ پہلے والے سے ہم نے لے لیا پاک، اور دوسرے معنی سے ہم نے لے لیا تعلق، خود غرضی سے پاک تعلق، مخلصانہ تعلق۔ تو الدین النصیحہ، دین اسلام مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ اب یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخلصانہ تعلق تو ڈاکو کا ڈاکو کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکو بھی اپنے آپ میں مخلصانہ تعلق نہیں ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ جو کافر لوگ ہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے خلاف اور اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگے بندے نہیں ہیں، تعلق نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھے، تو میرے مفاد کا خیال رکھوں، میں تمہارے مفاد کا خیال رکھوں۔ تو پھر لوگوں کو ذہن میں، صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر دین مخلصانہ تعلق کا نام ہے تو مخلصانہ تعلق تو ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کے ساتھ بھی رکھتا ہے، ایک چور دوسرے چور کے ساتھ، چور جب چوری کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں یار ایسا نہ ہو کہ میرا ساتھی پکڑا جائے، اس کو بھی پکڑنے سے بچاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے بچاتے بھی۔ آپ نہیں دیکھتے اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں چوروں کا کیا حال ہے؟ ایک چور جب دوسرے چور کے بارے میں، 2 چور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بچاتے ہیں نا، یہ بچ جائے گا تو میں بھی بچ جاؤں گا، ورنہ وہ گر جائے گا تو اگلا نمبر تو پھر میرا ہوگا۔ تو ایک چور دوسرے چور کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے تو چور پکڑے نہیں جاتے۔ یار پاکستان میں اتنی چیخیں مارنے کے باوجود کون سا چور پکڑا گیا؟ یار کس سے کچھ لیا گیا؟ چیخیں تو بہت زیادہ ہیں، کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ چور چور کو پکڑتا نہیں ہے، چور چور کو بچاتا ہے۔ تو سوال صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دین والنصیحہ، دین مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ مخلصانہ تعلق تو ہر آدمی دوسرے کے ساتھ، ہر مفاد پر دوسرے کے ساتھ بھی تعلق ہے، مجھے بھی، میرا بھی اس میں مفاد ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سوال کرنے کا، جس طرح نبی نے فرمایا نا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اچھا ظالم کی مدد کریں، ظالم کی مدد، پیغمبر کیسے کہتے ہیں ظالم کی مدد کرے؟ تو نبی نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کے ہاتھ کو روکو کہ وہ ظلم نہ کرے، تو یہ روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ تو صحابہ نے قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کس کی نصیحت، کس کے ساتھ مخلصانہ تعلق؟ ہمارے ہاں اردو میں تو نصیحت اس کو کہتے ہیں، اور بچی ادا سے مت کہو، اس طرح نہ کرو، یہ کرو، وہ نہ کھاؤ، صرف نصیحت اس کو کہتے ہیں، یعنی نرم قسم کی بات، اچھی بھلی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا بہت تنگ مفہوم ہے، بہت معمولی مفہوم ہے اس کا۔ اردو نے اور پشتو نے اور ہم دوسری زبانوں نے عربی کے اس بڑے دامن کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ تو پوچھا قلنا لمن قال، تو نبی نے فرمایا 5 شخصیات کی، 5 قسم کے لوگوں کی نصیحتیں، 5 قسم کی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو ہے اللہ کی،
تو اللہ کی نصیحت اب اردو کی نصیحت تو نہیں ہے نا، ہاں، نصیحت کا یہی مفہوم ہے، اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کی نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق، کم از کم خدا کے ساتھ تو یار یہ منافقت نہ کرو۔ منافق کہتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے، یار خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، تو خدا کے ساتھ تو یہ ڈنڈماری نہ کرو نا، ہاں۔ بس اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورا دین آپ کے ذہن میں گھومے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اللہ کی بات پر دل سے سچا ایمان لینا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی محبت، اس سے تعلق، ان باتوں سے اپنے دل کو معمور رکھنا، اپنے دل کو معمور رکھنا، پر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنا، دل و جان سے، اس کی ذات، اس کی صفات کو ماننا، اس کی شان میں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی برداشت نہ کرنا، اس کے ساتھ جڑنے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے، اس کی بندگی کرنے میں کوئی کمی اور کوئی وہ یعنی وہ احسان جس کو کہتے ہیں، احسان کأنک تراہ، اللہ کی بندگی اس انداز سے کہ اس طرح وہ دیکھ رہا ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جتنے بھی وہ شکلیں ہیں یا جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ للہ ولرسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ ولرسولہ، اب آپ دیکھتے ہیں رسول پر ایمان لانا، رسول کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، قدر کرنا، ان کی باتوں کو اہمیت دینا، ان کی سنت کی تعلیم حاصل کرنا اور ان کی ہدایات پر عمل، ان کو آئیڈیل بنانا۔ لوگوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اب آپ کے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ، سنت کی سمجھ، کردار اور سیرت کی سمجھ، پھر ان کو اپنانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی محبین کے ساتھ محبت، ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، جو ان کو پسند کر دے ان کو پسند کرنا، جو ان کو ناپسند کر دے ان کو ناپسند کرنا، معیار بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معیار بنانا، دوسرے محبت ان کا، تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں زیادہ سے زیادہ وہ رکھنا، محبت رکھنا، ٹھیک ہے، ان کی اطاعت، ان کی سفارش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ میری سفارش کرے، اور میری سفارش تب کرے گا جب میں اس کی مانوں گا سب کو، ان کا احترام کروں، تعزروہ وتوقروہ، نصرت کرنا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، پیغمبر کی نصرت کرو، مدد کرو، تو پیغمبر کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرو، اس نے دین کے لیے جو قربانی دی ہے، تم پیچھے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ وہ خود دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دے، اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے، اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو، ہاں؟ مسلمانوں کے لیے قرآن نے فرمایا نا، مسلمانوں کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ پیغمبر سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کریں۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب ماں باپ اولاد اور ساری انسانوں سے، ساری دنیا سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت نہ کریں۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور لکتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کی نصیحت کیا ہے؟ اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ پڑھنے کے لیے ضروری ہے نا کہ فا اور پا کا تو فرق کر لے کم از کم۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ پسبر، وہ پسبر نہیں فرمایا، فسبر فرمایا ہے، ہاں؟ وہ ایسے زور دے کر کہتے ہیں کہ پسبر، خدا کا خوف کرو یار، پا اور فا کے تو فرق کر لو یار۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت، وہ اقامت کرنے والے کہتے ہیں نا قد قامت، وہ قاف اور کاف کا تو فرق کرو یار۔ اور صلاۃ قائم ہوئی یا سلاد قائم ہے؟ سلاد تو کھائی جاتی ہے نا کھانے کے ساتھ، وہ سلاد تو نہیں ہے نا یار۔ قد قامت الصلاۃ، سلاد آ گئی، قامت الصلاۃ۔ تو قلب وتصدیق بالقلب وتصدیق بالقلب، وہی قلب تو کتے کو کہتے ہیں، کتے کی تصدیق کیا مطلب؟
وتصدیق بالقلب، ہا اور ہا اور فا اور قاف اور طا اور تا اور ثا اور سین اور زا کا تو فرق کرو یار. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنا تو کر لو، کم از کم وہ جو مخارج کی اتنا تو پتہ ہو کہ وہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے. پھر اس کو لطف سے پڑھو، مزے لے لے کر پڑھو، گنگنا کر پڑھو. اکیلے میں ہو نا تو قرآن کو گنگنا کر پڑھنا پڑے گا. وہ جس کے دل کو اس پہ تسلی ہو، جس کے الفاظ کے ساتھ معنی بھی آتے ہوں، تو اس کا معنی سمجھو، اس کا مفہوم سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، اس کی تفسیر سمجھو، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو، پھر اس کو شائع کرنے کے لیے کوشش بھی کرو، پھر اس کو غالب کرنے کے لیے بھی کوشش کرو، پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی کوشش کرو، پھر اس کی تفسیر، اس کے مطالب بھی بیان، اس طریقے، اس میتھڈ کے مطابق. ہر بک یا ہر چیز کی اپنی ریسرچ میتھڈالوجی ہوتی ہے، تو قرآن کی بھی اپنی ایک ریسرچ میتھڈالوجی ہے. اس میتھڈالوجی کے مطابق اس میں آگے جاؤ. یہ تو نہ ہو کہ ہر ایک اپنی مرضی سے اس کو مطلب ہاں بازیچے اطفال، بچوں کا کھیل بناؤ. بچوں کا کھیل تو نہ بناؤ قرآن مجید کو. تفسیر سمجھو تو اس کو تو قرآن سے سمجھو، پیغمبر سے سمجھو. قرآن کی تفسیر قرآن سے سمجھو، قرآن کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو، سیرت سنت حدیث سے سمجھو. اس کے بعد صحابہ سے سمجھو، ائمہ مجتہدین مفسرین سے سمجھو. یہ تو نہیں نا کہ براہ راست عربی سے کہتے ہیں مجھے عربی آتی ہے. وہ کیسی عربی آتی ہے؟ وہ عربوں کو کیسی عربی آتی ہے؟ وہ ان عربوں کو کیسی عربی آتی ہے؟ ہاں جی، ان کی بھی سب کچھ تبدیل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عرب والے سارے قرآن سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے. ان میں جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو علماء تو ہمارے ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں. ان کے جو علماء نہیں ہیں وہ قرآن مجید کو اس طرح نہیں سمجھتے. تو یہ ہے اس کی خیر خواہ. اچھا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دیکھیں ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں. لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. یہ ترتیب ہے. ترتیب کو آگے پیچھے نہ کرو. جو چیز پہلے ہے وہ پہلے، جو چیز بعد میں ہے. بھائی وضو اور نماز میں ترتیب ہے. آپ ایسا نہ کریں کہ بس دونوں کام کرنے ہیں نا تو جو بھی پہلے کر دیا، تو وضو پہلے ہے اور نماز بعد میں. آپ ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں کام ویسے بھی کریں، تو پہلے نماز پڑھو اور بعد میں کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے. دونوں کام کرنے تھے نا. نہیں جی، ترتیب کی بڑی اہمیت ہے. ترتیب میں کئی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہیں بھی یہ بات ہے کہ مومن کے لیے مومن کے دیکھیں دنیا میں رہتا ہے، ائمۃ المسلمین، سیاست کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. لیکن پہلی چیز اس کا عقیدہ ہے. مجھے یاد ہے میں بھی اس وقت طالب علم تھا. میرا چھوٹا بھائی مردان میں پڑھتا تھا ایک اسکول میں. تو 8ویں جماعت میں تھا، 7ویں میں تھا وہ. میں تھوڑا سا آگے تھا، میں مدرسے میں تھا. تو اس نے ایک دفعہ آ کر مجھے کہا کہ مجھے استاد نے کہا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں کہ پختون ہیں کہ پاکستانی ہیں. کہتے ہم تو بچے تھے، ہم تو نہیں سمجھتے تھے. کہتے پھر استاد نے یہ سمجھایا کہ ہم پہلے پختون ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں. اور کیوں؟ کہ اس کے پختون تو 5000 سال سے ہیں، اور مسلمان 1400 سال سے ہیں، اور پاکستانی تو 50-60 سال سے ہیں. میں نے کہا وہ تو بالکل جھوٹ بولتا تھا. میں نے کہا ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پختون ہیں، پھر پاکستانی. ٹھیک ہے، پاکستانی اور پختون کی بات جب آ جائے تو پاکستان کا نام تو پہلے ہے، لیکن جس دن سے ہم مسلمان ہیں اسی دن سے پاکستانی بھی ہیں. اس لیے کہ اسلام نے اجتماعیت کا درس اس وقت دیا تھا. اس وقت ہم مدنی تھے، پھر بعد میں بغدادی ہو گئے تھے، پھر بعد میں ترکی ہو گئے تھے، اب پاکستانی اسلام آبادی ہو گئے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو صرف نام ہے. ورنہ جس دن سے اسلام ہے اسی دن سے پھر کیا بھی ہے؟ ملک بھی ہے. یہ کسی پیغمبر نے ایسی تعلیم نہیں دی جہاں پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ابھی میں نے دین و نصیحہ کے بارے میں بتایا کہ اجتماعیت نہ ہو. ایسی تعلیم کسی پیغمبر نے دی نہیں ہے جس میں اجتماعیت نہ تھی. دین ہے اجتماعیت. یہ کون سی بات ہے؟ پشتو جو ہے، آدم علیہ السلام تو پشتون نہیں تھے نا. یعنی ہم یہ نہیں ہے، پشتو سے ہماری محبت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں، مجھے معاف کرے، اتنی محبت ہے میری کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی محبت آپ کیوں کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اسلام کے مقابل آ جائے تو میں اس کو دیوار پر پٹخ دے رہا ہوں. میں اس میں کوئی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا. یہ بات نہیں ہے. تو یہ ترتیب ذہن میں رہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں، پہلا حق مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی کتاب کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. باقی باتیں اس کے بعد ہیں.
لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول اوکے تو یار مسلمانوں کو بھی لات مارو، یار سیاست کو بھی، حکومت کو بھی لات مارو، یہ ساری چیزوں کی، یہ چیزیں گندے ہیں۔ بھائی گندے ہیں تو یہ گند کون صاف کرے گا؟ آپ کے گلی میں، آپ کے گھر میں گند ہوگا تو بس آپ کہتے ہو بس گند تو ہیں، بس یہ تو گندے ہیں، بس گندے ہیں تو پر گند کو گند ہی رہیں گے، میں گند کو صاف نہیں کریں گے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہوا کہ ایک چیز گندی ہے، آپ کی ناک گندی ہے تو کاٹیں گے؟ ہاں، وہ میرے ایک شاگرد تھے، تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میرے ہاتھ پہ گھڑی تھی تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا وقت کیا ہے؟ کہتے میں نے اس کو کہا کہ یہ خراب ہے۔ کہتے خراب ہے تو دریا میں پھینکو۔ تو کہتے فوراً میں نے اس کو کہا کہ اچھا تمہارا باپ بیمار ہو جائے تو دریا میں پھینکو گے؟ کہتے یارا لقد تخبرانی تدچا شاگردی، ہاں کہاں پڑھتے ہو؟ سمجھ میں؟ پھر یہ پوچھتا ہے کس کے شاگرد ہو؟ کہتے اچھا پھر تو آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ بھائی گند ہے تو گند کو سیاست گندی ہے، بھائی گندی چیز تو گندے رہنے دو، کو صاف کرو۔ ہاں تو آپ کے کپڑے گندے ہیں تو روزانہ ہم کپڑے دھوتے نہیں، دھوتے ہیں یا دھلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن صاف تو کرتے یا کراتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ائمۃ المسلمین، آپ کو پتہ ہے نا ائمۃ المسلمین سے مراد مسجد کے امام نہیں ہے۔ جتنی بھی احادیث کی شروع اٹھائیں تو ائمۃ المسلمین سے مراد کون ہے؟ حکمران، امراء، سلاطین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی۔ اب دیکھیں عام مسلمانوں سے پہلے حکمرانوں کی خیر خواہی، اب ہمارے دیکھیں تو کہتے پہلے عام مسلمانوں کی بات کریں، گلی کوچوں کے مسلمانوں کی بات کریں۔ بھائی طریقہ وہ نہیں ہے، یہ ترتیب اس طرف سے نہیں ہے، آپ نے بات الٹی کر دی، ابھی پھر ترتیب کی بات آ گئی۔ ائمۃ المسلمین و عامتہم، ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی پہلے ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ایک عالم کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ اسے کہا گیا کہ اگر تمہیں خدا کہہ دے کہ تمہاری ایک دعا قبول ہو جائے گی تو تم کیا دعا مانگو گے؟ اس نے کہا میں اپنے حکمران کی اصلاح کے لیے دعا مانگوں گا۔ میں نے کہا شاباش، آفرین ہو ایسے آدمی پر، وہ سمجھ گیا ہے اسلام کو، وہ اسلام کو سمجھ گیا۔ حکمران کی اصلاح صرف یہ نہیں ہے کہ درغلم دربان ہے، یرغل دے اور میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، یہ صرف اصلاح نہیں ہے، گھیراؤ کرنا کہ درغلم، ہاں سمجھ گئے نا اشاروں کو؟ یہ نہیں ہے۔ آپ نصیحت کا آپ اس کے لیے دعا بھی کریں نا، آپ جا کر اس کو نرم انداز میں سے بھی بات کرنا سیکھیں نا، کچھ ایسا بھی کچھ لوگوں کو بنائے، کچھ درغلم والے بنائے، وہ ٹھیک ہے، وہ یرغل اور درغلم کر دے، ہاں لیکن کچھ لوگوں کو ایسا تو بھی بنا دیں کہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے اصلاح اور ان کے لیے وہ واعظ و نصیحت کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جا کر ان کو سمجھائیں بھی اکیلے میں۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ تنقید کر دے اور ہمیشہ کسی کے ماتھے پر مسلسل لگاتے رہیں، ہتھوڑے برساتے رہیں۔ صرف ہتھوڑے برسانا تو اصلاح نہیں ہے اور نصیحت ہے۔ خیرخواہی کے جذبے سے، بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے، ایک طریقے پر تم لگے بربند میں تو درغلم اور میں تو ٹھیک کروں گا، میں تو تمہیں نیچے گراؤں گا اور تمہیں کرسی سے اس طرح پکڑ کر کے نیچے گراؤں گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ صرف یہ بھی ہے، میں نہیں کر رہا کہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن صرف ایک طریقے پر اکتفا کرتے ہوں، وہ ایک مثال ہے لیکن وہ چھوڑے، وہ مثال بہت بری سی ہے۔ صرف ایک طریقہ تو نہیں ہے نا، 100 طریقہ۔ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹا سا آپ کے ایک کام ہو تو آپ صرف ایک طریقے پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوا تو چھوڑیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے نوکری چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، رشتہ چاہتے ہیں تو ایک راستہ آپ نے اختیار کیا تو وہ نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں بس نہیں ہوا، نہیں یار وہ دوسرا راستہ، پھر سوچیں، پھر تیسرا راستہ، پھر چوتھا راستہ، کسی طریقے سے ادھر سے کسی طریقے سے تو بچا کے دور سے کوئی راستہ تلاش کر دو، لیکن وہ کام ہونا ہے، اس لیے کہ تمہاری مرضی ہے کہ وہ کام ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طریقہ بس صرف یہ تو گپلا ہوا نا، یہ تو نصیحت نہیں ہوئی، یہ تو مخلصانہ تعلق نہیں ہوا، یہ تو گپلا ہوا، یہ تو کوئی خود غرضی ہوئی، یہ تو کوئی لالچ ہوئی، یہ تو کوئی دوسری قسم کی بات ہوئی، کوئی دنیاوی قسم کی بات ہوئی۔
یہ تو اصلاح کیسے ہے؟ پھر تم اصلاح کیسے کرو گے؟ کام تو وہ کسی شاعر، مجھے کسی نے شاعر بھیجا تھا کہ کام تو دوزخ کا کر رہا ہے اور کہتا ہے جنت میں جاؤں گا، لگا ہے دوزخ کے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ائمۃ المسلمین، لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو، جس طرح پہلے میں نے بتایا تمیم داری کی شخص، اس کے بارے سیرت کے بارے میں جو میں نے باتیں کی کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ وہ اصلاح ہو جائے گی تو عام مسلمانوں کی اصلاح ادھر سے ہوتی ہے، ادھر سے نہیں ہوتی، نیچے سے نہیں ہوتی، صرف نیچے سے تو کسی حد تک ہوتی ہے نا۔ استاد بھی ایک ذمہ دار ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران، جو بیوروکریٹس ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں یا جو فوجی ہیں، جو اسی دنیا سے اٹھتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر سے نہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا، جب تک وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو ادھر سے آپ کرتے ہیں اور پھر بلند، یہ بھی ایک کام ہے، لیکن وہ بنیادی کام ہے۔ ادھر سے بھی ان کو بھی سمجھائے کہ جو اوپر والے ہیں۔ تو ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح یہ ہے کہ اس کی ٹھیک بات کو ٹھیک سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اصلاح نہیں کر سکتے کہ ہر بات پر مخالفت کریں۔ اتنی ہمت، اتنی جرأت اور اتنا سینہ اپنے اندر کھلا ہوا سینے کا مالک بن جائیں، کھلے ہوئے دل کے مالک بن جائیں، اور اتنا آپ کے اندر وسعت صدر ہو کہ آپ کسی ایسے آدمی کی بھی غلط بات کو، ٹھیک بات کو ٹھیک کہیں، حوصلہ اپنے اندر رکھیں، آپ کا دشمن ہو کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر ٹھیک بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اور اپنے دوست کے بارے میں، اپنی پارٹی کے بارے میں، اپنے پسندیدہ شیخ، پسندیدہ امیر، پسندیدہ پیر، پسندیدہ استاد، پسندیدہ فرقہ، اس کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھے کہ اگر وہ غلط کرے تو آپ کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے اگرچہ میرا دشمن ہے، یہ بات اس کی ٹھیک ہے اور وہ دوسرا غلط ہے، اور تم اگرچہ میرے اپنے ہو لیکن تمہاری وہ بات غلط ہے، اسی دلیل کے ساتھ غلط کو غلط کہوں گا چاہے کسی کا۔ تو یہ ہے ائمۃ المسلمین کی، اچھی بات میں ان کی اطاعت کریں، اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ پھر وہ دوسرے ائمہ بھی ہے، مجتہدین، علماء، وہ بھی ہے، ان کو بھی ائمہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں امام جب ذکر ہوتا ہے تو پھر اس سے مراد حکمران ہوتا ہے۔ پہلے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو علماء ہیں، جو اجتہاد کے درجے پر ہے، جو دینی امامت کے درجے پر ہیں، ان کی بھی اصلاح۔ ان کی اصلاح کیا ہے؟ ان کی اصلاح یہ ہے کہ ان کے علوم سے فائدہ لیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے علوم سے فائدہ لیا، ان کے علوم کو نشر کیا جائے، جو بات درست طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو آگے پھیلائیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، ان کا احترام بھی کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وعامتہم، پھر عام مسلمانوں کی، تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں تو بہت بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک، وہ جو پورے احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، میں تو اشارے سے بات کروں گا۔ عام مسلمانوں میں کون بھی ہے؟ والدین ہیں، والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر بہن بھائی ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر آپ کے قریبی لوگ، اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، پھر عام مسلمان ہیں، پھر بیچنے والے کے لیے خریدنے والا ہے، اور خریدنے والے کے لیے بیچنے والا ہے، پھر وکیل کے لیے اس کا موکل ہے، اور موکل کے لیے اس کا وکیل ہے، پھر عدالت کے لیے وکیل کیا ہے؟ وہ جو مستغیث ہے، جو فیصلہ لینے والا ہے۔ تو یہ سارے، بڑے کے لیے چھوٹا ہے، حکمران کے لیے تو یہ بڑے چھوٹے، اس طرف ہر طبقے زندگی کو آپ دیکھیں۔ تاجروں کے لیے کیا اصول ہیں، استادوں کے لیے کیا اصول ہیں، بچوں کے لیے کیا اصول ہیں، بڑوں کے لیے کیا اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہ سارے پھر یعنی بے شمار قسم کی چیزیں، ان لوگوں کے لیے وہ کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو، ہمسائے اور ہمسائے کے حقوق، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق، دوستوں اور رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے نا، اقارب کے حقوق، نفقۃ الاقارب، لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی، خوش اسلوبی سے ملنا، بہترین انداز سے، قولوا للناس حسنا، بہترین سے بہترین انداز میں لوگوں سے بات کرنا، راستے ملتے ہوئے کسی کی کوئی ضرورت ہو، ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا، اس کے کام آنا، اس کی حاجت میں وہ اپنی جدوجہد شامل کرنا، کہ تب اس کی حاجت کسی کو مظلوم دیکھ کر اس کی مدد کرنا، کسی کو کمزور دیکھ کر اس کو اٹھانا، کسی کو گرتے پڑتے دیکھ کر اس کو اٹھانا،
تو یہ بے شمار چیزیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، جاہل کو تعلیم دینا، ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد، تو یہ اس کے بے شمار، ہزاروں نہیں بے شمار پہلو ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیا بن کر کیا بنے گی؟ یہ بنے گی دین، الدین النصیحہ۔ لیکن اس ترتیب کو بھی یاد کریں اور نصیحت کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر. ده بندولش